بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سلطنت عثمانیہ یا خلافت عثمانیہ کا عروج و زوال، اس کی مدت کہاں سے شروع ہوتی ہے، یعنی 1299 سے 1922 تک، اور ویڈیو میں آگے چل کے ہم آپ کو ارطغرل کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ کون تھا۔ اس سے پہلے کہ آپ نے اگر ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے اور آپ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز سنتے رہیں۔ سلطنت عثمانیہ یا خلافت عثمانیہ 1517 عیسوی سے 1924 عیسوی تک عثمانی ترک زبان کی اگر بات کی جائے تو دولت عالیہ عثمانیہ ترک زبان سن ہجری 1299 سے 1922 تک قائم رہنے والی ایک مسلم سلطنت تھی جس کے حکمران ترک تھے۔ اپنے عروج کے زمانے میں 16ویں سے 17ویں صدی تک یہ سلطنت 3 برے اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی اور جنوب مشرقی یورپ، مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کا بیشتر حصہ اس کے زیر نگین تھا۔ سامعین، اس عظیم سلطنت کی سرحدیں مغرب میں آبنائے جابرالٹر، مشرق میں بحیرہ قزوین اور خلیج فارس، اور شمال میں آسٹریا کی سرحدوں سلوواکیہ اور کریمیا جو موجودہ یوکرین ہے اس سے ملتی تھی، اور جنوب میں سوڈان، صومالیہ اور یمن تک پھیلی ہوئی تھی۔ مالدووا، ٹرانسلووانیا اور ولاچیا کے باجگزار علاقوں کے علاوہ اس کے 29 صوبے تھے۔ یعنی سلطنت عثمانیہ کی جو علاقہ تھا جس پہ یہ سلطنت عثمانیہ پھیلی ہوئی تھی، اس حوالے سے یہ آپ کی خدمت میں یہ معلومات پیش کی جا رہی ہیں۔ اب چلتے ہیں کہ طلوع سے عروج تک جو 1299 سے 1453 تک کا جو زمانہ تھا کہ سلاجقہ روم کی سلطنت کے خاتمے کے بعد اناطولیہ میں طوائف الملوکی پھیل گئی اور مختلف سردار اپنی اپنی خود مختار ریاستیں بنا کر بیٹھ گئے جنہیں غازی امارات کہا جاتا ہے۔ 1300 عیسوی تک زوال کی جانب گامزن بازنطینی سلطنت اناطولیہ میں واقع اپنے بیشتر صوبے ان غازی امارتوں کے ہاتھوں گنوا بیٹھی۔ انہی امارتوں میں سے ایک مغربی اناطولیہ میں اس کے شہر کے علاقے میں واقع تھی جس کے سردار عثمان اول تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب ارطغرل ہجرت کر کے اناطولیہ پہنچے تو انہوں نے 2 لشکروں کو آپس میں برسر پیکار دیکھا، جن میں سے ایک تعداد میں زیادہ اور دوسرا کم تھا، اور اپنی فطری ہمدردانہ طبیعت کے باعث ارطغرل نے چھوٹے لشکر کا ساتھ دیا اور 400 شہسواروں کے ساتھ میدان جنگ میں کود پڑے، اور شکست کے قریب پہنچنے والا لشکر اس اچانک امداد سے جنگ کا پانسا پلٹنے میں کامیاب ہو گیا۔ ارطغرل نے جس فوج کی مدد کی وہ دراصل سلاجقہ روم کا لشکر تھا جو مسیحیوں سے برسر پیکار تھا، اور اس فتح کے لیے ارطغرل کی خدمات پیش نظر انہیں اس کے شہر کے قریب ایک جاگیر عطا کی گئی۔ 1281 میں ارطغرل کی وفات کے بعد اس جاگیر کی سربراہی عثمان اول کے ہاتھ میں آئی، جنہوں نے 1299 میں سلجوقی سلطنت سے خود مختاری کا اعلان کر کے عثمانی سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ عثمان اول نے اس چھوٹی سی سلطنت کی سرحدیں بازنطینی سلطنت کی سرحدوں تک پھیلا دیں اور فتح کے بعد دارالحکومت بروسا منتقل کر دیا۔ عثمان اور ترکوں میں انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، یعنی عثمان اول ترکوں کی نگاہ میں انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ در حقیقت وہ بہت ہی اعلیٰ اوصاف کے مالک تھے، دن کے مجاہد اور رات کے عابد کے ساتھ ساتھ انتہائی شریف النفس، سادگی پسند، مہمان نواز، فیاض اور رحم دل انسان بھی تھے۔ ان کا دور حکومت سلطنت عثمانیہ کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کا سبب بنا۔ یہ عثمان اول کی ڈالی گئی مضبوط بنیاد ہی تھی کہ ان کے انتقال کے بعد 1 صدی کے اندر عثمانی سلطنت مشرقی بحیرہ روم اور بلقان تک پھیل گئی۔
سلطنت کی فتوحات کا یہ عظیم سلسلہ عثمان کے جانشینوں نے جاری رکھا، لیکن 1402 میں تیمور لنگ نے اناطولیہ پر حملہ کر دیا اور عثمانی سلطان بایزید یلدرم شکست کھانے کے بعد گرفتار ہو گیا۔ لیکن یہ عثمانیوں کی اولو العزمی تھی کہ انہوں نے اپنی ختم ہوتی ہوئی سلطنت کو نہ صرف بحال کیا بلکہ چند ہی اشروں میں فتح قسطنطنیہ جیسی تاریخ کی عظیم ترین فتح حاصل کر لی۔ سامعین، اس سے عثمانیوں کا وقار دنیا بھر میں بلند ہوا۔ سلطنت عثمانیہ کی دوبارہ بحالی کا سہرا بایزید یلدرم کے بیٹے محمد اول کے سر جاتا ہے، جو اپنے اعلیٰ اخلاق اور اوصاف کے باعث ترکوں میں محمد چلبی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ فتح قسطنطنیہ ترکوں خصوصاً عثمانیوں کی تاریخ کا سنہرا ترین باب ہے۔ 29 مئی 1453 عیسوی میں 21 سالہ نوجوان سلطان محمد ثانی کی زیر قیادت اس لشکر نے محیر العقول کارنامے انجام دیتے ہوئے اس عظیم شہر کو فتح کیا اور اسے اپنا دارالحکومت بنایا۔ اس طرح محمد قیصر روم بن گیا، اور یہ لقب اس کے ان ارادوں کو ظاہر کرتا تھا کہ عثمانی جلد روم پر بھی قبضہ کر لیں گے، اور انہی مقاصد کے حصول کے لیے 1480 عیسوی میں عثمانی افواج جزیرہ نما اطالیہ پر اتریں اور اوٹرانٹو اور اپولیا کے شہروں پر قبضہ کر لیا۔ لیکن 1481 میں محمد فاتح کی وفات کے بعد ہی فتح اطالیہ کی مہم کا خاتمہ ہو گیا۔ اگر اس میں توسیع کی بات کی جائے تو عثمانی تاریخ کا یعنی 1453 سے 1683 تک کا یہ دور مختلف ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک 1566 تک علاقائی اقتصادی ثقافتی نمو کا دور، جس کے بعد عسکری اور سیاسی جمود کا دور شروع ہوتا ہے۔ 1453 میں فتح قسطنطنیہ نے جنوب مشرقی یورپ اور بحیرہ روم کے مشرقی علاقوں میں سلطنت عثمانیہ کے ایک عظیم قوت کے طور پر ابھرنے کی بنیاد رکھی، اور پھر 1566 تک یورپ، مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ میں فتوحات کی ایک طویل دور کا آغاز ہوا۔ ان فتوحات کا سبب فوج کا معیاری نظم و ضبط اور جدید عسکری قوت تھی، جس میں بارود کے استعمال اور مضبوط بحریہ کا کردار بہت اہم تھا۔ ریاست کی معیشت میں اہم ترین کردار تجارت کا تھا، کیونکہ یورپ اور ایشیا کے درمیان تجارت کے تمام زمینی اور سمندری راستے عثمانی سلطنت سے ہو کر گزرتے تھے۔ ایک کے بعد دیگر عظیم سلاطین نے سلطنت کی سرحدیں پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا، جن میں سلیم اول کا نام نمایاں ہے، جنہوں نے مشرقی اور جنوبی جانب توجہ کی اور صفوی سلطنت کے شاہ اسماعیل صفوی کو جنگ چالدران میں شکست دی اور مصر میں عثمانی حکومت قائم کی۔ سلیم کے جانشین سلیمان عالی شان نے مغرب میں سلطنت کو توسیع دی اور 1521 میں بلغراد کی فتح کے بعد 1526 میں جنگ محاقز کے ذریعے ہنگری اور دیگر وسطی یورپی علاقوں میں عثمانیوں کی اتحاق بٹھا دی۔ اس کے بعد انہوں نے 1529 میں ویانا کا محاصرہ کیا، لیکن سرد موسم اور شہر کے باسیوں کی زبردست مزاحمت کے باعث یہ محاصرہ ناکام ہو گیا۔ اس طرح عثمانی طوفان کی موجیں ویانا کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ گئیں، اور عثمانی سلطنت کی سرحدیں وسطی یورپ کے اس شہر سے آگے کبھی نہ بڑھ سکیں۔ سلیمان کے ادوار میں ٹرانسلووانیا، ولاچیا اور مالدووا عثمانی سلطنت کے باج گزار بنے۔ مشرق میں عثمانیوں نے ایران میں بغداد دوبارہ حاصل کر لیا اور بین النہرین پر قبضہ کر کے خلیج فارس تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ سلیم اور سلیمان کے ادوار میں عثمانی بحریہ دنیا کی عظیم ترین بحری قوت بنی، جس نے بحیرہ روم کے بیشتر علاقوں کو فتح کر لیا۔ 1566 میں سلیمان کا انتقال ہو گیا اور علاقائی فتوحات کے خاتمے کا نقطۂ آغاز ثابت ہوا۔ مغربی یورپ کی سلطنتوں کا بطور بحری قوت ابھرنا اور یورپ سے ایشیا کے متبادل راستوں اور نئی دنیا یعنی امریکہ کی دریافت نے عثمانی معیشت کو زبردست نقصان پہنچایا۔
ایسے نازک وقت میں جب سلطنت عثمانیہ کو بیدار مغز حکمران کی ضرورت تھی، بدقسمتی سے اسے نالائق حکمرانوں کے طویل دور کو سہنا پڑا، جس نے داخلی اور عسکری محاذ پر حکومت کو شدید نقصان پہنچایا۔ ان تمام مشکلات کے باوجود 1683 میں جنگ ویانا تک سلطنت کی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا۔ تاہم اس جنگ کے بعد یورپ میں سلطنت کی توسیع کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ مغربی یورپ کی جانب سے نئے تجارتی راستوں کی تلاش اور دریافت کے علاوہ نئی دنیا اسپین میں بڑی تعداد میں چاندی کی آمد عثمانی سکے کی قدر میں تیزی سے بے قدری کا باعث بنی۔ سلیم ثانی کے دور میں صدر اعظم محمد پاشا سوکوللی نے معیشت کو استحکام بخشنے کے لیے سوئز نہر اور ڈون وولگا نہر کی تعمیر کے منصوبہ جات پیش کیے، لیکن ان پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ سامعین، اسی دور میں جنوبی یورپ میں اسپین کے فلپ ثانی کی زیر قیادت کیتھولک قوتوں نے بحیرہ روم میں عثمانی بحریہ کی قوت کو نقصان پہنچانے کے لیے گٹھ جوڑ کر لیا۔ 1571 میں جنگ لیپانٹو میں شکست بحیرہ روم میں سلطنت کی برتری کے فوری خاتمے کا باعث بنی۔ اس لیے متعدد مورخوں نے جنگ لیپانٹو میں شکست کو عثمانی سلطنت کے زوال کا اشارہ قرار دیا۔ اس طرح 16ویں صدی کے اختتام تک فتوحات و کامیابیوں کے سنہرے دور کا خاتمہ ہوا۔ عثمانیوں کے ایک مخصوص مقام پر جا کر فتوحات کے رک جانے کی کئی ایک وجوہات تھیں۔ ایک تو دور قدیم میں جغرافیائی خصوصیات کے باعث محدودیت، جن کی وجہ سے بہار کے ابتدائی دور سے خزاں کے آخری ایام تک کے جنگی موسم میں عثمانی فوج ویانا سے آگے نہیں جا سکتی تھی۔ دیگر وجوہات میں سرحدوں کے دونوں جانب دو مختلف حریفوں، یورپ میں آسٹریا اور ایشیا میں ایران کے صفوی حکمران کے خلاف بیک وقت جنگ کرنا شامل تھا۔ علاوہ ازیں فکری، ذہنی اور عسکری جمود نے عثمانیوں کے زوال پر مہر ثبت کر دیں، کیونکہ عسکری طور پر جدید ہتھیاروں کا استعمال ہی وسیع پیمانے اور تیزی سے فتوحات کا سبب تھا، اور مذہبی دانشور طبقے کے بڑھتے ہوئے دقیانوسی خیالات نے یورپیوں کی جدید عسکری ٹیکنالوجی کے مقابلے میں عثمانیوں کو کافی پیچھے چھوڑ دیا۔ اس کے علاوہ سلطنت کو مضبوط بنانے میں تو مراد چارم ایک ایسا سلطان تھا کہ جنہوں نے بذات خود فوج کی قیادت کی۔ 16ویں صدی کے اواخر اور 17ویں صدی کے اوائل میں جلالی بغاوت، یعنی 1519 سے 1610، اور یعنی چری بغاوت 1622 نے اناطولیہ میں بڑے پیمانے پر لا قانونیت اور فسادات کو فروغ دیا اور متعدد حکومتوں کے خاتمے کا سبب بنا۔ اسی طرح 17ویں صدی عثمانیوں کے لیے جمود اور زوال کی صدی رہی۔ اس طرح زوال اور جدت جو ہوا عثمانیوں کا دور زوال کو مورخین جدید یعنی جدید دور میں قرار دیتے ہیں۔ اس دور میں سلطنت نے ہر محاذ پر شکست کھائی اور اس کی سرحدیں سکڑتی چلی گئیں۔ تنظیمات اصلاحات کے باوجود مرکزی حکومت کی ناکامی کے باعث انتظامی عدم استحکام پیدا ہوا۔ 19ویں صدی کے دوران میں سلطنت عثمانیہ سمیت کئی ممالک میں قوم پرستی کو عروج نصیب ہوا۔ نسلی قوم پرستی کی لعنت ان مغربی نظریات میں سب سے اہم تھی جو اس دوران میں سلطنت عثمانیہ میں وارد ہوئی۔ اس دور میں کئی انقلابی سیاسی جماعتیں بھی وجود میں آ گئیں۔ مملکت میں آئے دن بڑھتا ہوا بگاڑ کہ جہاں دیگر کئی اسباب تھے، وہیں زوال کی اہم ترین وجوہات میں قوم پرستی کا پھیلاؤ بھی شامل ہے۔ اس عرصے میں 1892 میں یونان نے آزادی حاصل کی اور اصلاحات بھی ڈینوب کی عمارتوں میں قوم پرستی کو نہ روک سکی، اور 6 عشروں سے نیم خود مختار ان علاقوں سربیا، مونٹی نیگرو، بوسنیا ولاچیا اور مولدووا نے بھی 1875 میں سلطنت عثمانیہ سے آزادی کا اعلان کر دیا، اور 1877 کی روس ترک جنگ کے بعد سربیا، رومانیہ اور مونٹینیگرو کو باقاعدہ آزادی مل گئی اور بلغاریہ کو خود مختاری عطا کر دی گئی۔
البتہ بلقان کی دیگر ریاستیں بدستور عثمانی قبضے میں رہیں۔ زوال کے اسی دور میں سربیا کے ایک یہودا سولمن القلائی نے سیہون کی طرف سے واپسی اور اسرائیل کی آزادی کا نظریہ پیش کیا۔ دور تنظیمات یعنی 1839 سے 1876 میں اپنی آئینی اصلاحات کا ایک سلسلہ متعارف کرایا گیا، جس کے نتیجے میں ایک نسبتاً جدید فوج، بینکاری نظام کی اصلاحات نافذ ہوئیں اور جدید کارخانے قائم ہوئے۔ اسی طرح عثمانیوں کی دیگر اصلاحات اور دوسرا آئینی دور جو ہے وہ بھی شروع ہوا۔ عثمان ترک زبان، کنجی مشروطیت سلطنت عثمانیہ کی حتمی تعلیل پر منتج ہوا۔ اس دور میں اتحاد و ترقی، جمعیتی کی سیاست اور نوجوان ترک زبان جون ترکلر کا سبب بننے والی تحریک نمایاں ترین ہے۔ نوجوانان ترک کے انقلاب کا آغاز 3 جولائی 1908 کو ہوا اور جلد ہی یہ تحریک سلطنت بھر میں پھیل گئی اور نتیجہ سلطان کو 1876 کے آئین کی بحالی کا اعلان اور پارلیمان کو طلب کرنا پڑا۔ آئینی دور میں 1909 کے جوابی طاقت اور واقعہ 31 مارچ کے جوابی انقلاب کے دوران میں رخنا آیا، جس کے ساتھ ہی سلطان عبد الحمید ثانی کے دور کا خاتمہ کر دیا گیا اور انہیں جلا وطن کر دیا گیا اور ان کی جگہ ان کے بھائی محمد پنجم کو تخت پر بٹھایا گیا۔ نوجوان ترک کے انقلاب کے دوران میں سلطنت عثمانیہ کی داخلی صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 1908 میں آسٹریا ہنگری نے مقبوضہ بوسنیا اور ہرزیگوینیا کو باضابطہ الحاق کر دیا۔ آسٹریا ہنگری 1877 کی روس ترک جنگ اور برلن کانگریس کے بعد اس پر قبضہ کیا تھا۔ اطالیہ ترک جنگوں کے دوران میں سربیا، مونٹی نیگرو، یونان اور بلغاریہ پر مشتمل بلقان لیگ نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، جس کے نتیجے میں سلطنت عثمانیہ کو بلقان جنگ 1912-1913 کا سامنا کرنا پڑا اور اسے جزیرہ نما بلقان کے کئی علاقوں میں ہاتھ دھونا پڑا۔ اس طرح یہ جو اس سلطنت عثمانیہ تھی، جو دنیا بھر میں مسلمانوں کی ایک عظیم سلطنت تھی، اس کے درمیان جب رخنا آنا شروع ہو گئے تو اس سلطنت کا اختتام ہو گیا۔ انشاءاللہ جلد ہی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔